نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 14 تا آیت نمبر 23۔ سورت کے آغاز میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس سورت کا موضوع وہ ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ آزمائش۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے سب سے پہلے صاحب شریعت رسول تھے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 14 سورتوں میں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تفصیلی حالات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت میں یکجا بیان فرمایا ہے، اور سورت کا نام بھی سورت یوسف ہے، جو کہ 12ویں اور 13ویں پارے میں ہے۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر بھی ایک مستقل سورت ہے، جس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی حالات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کافی لمبی عمر پائی ہے۔ اس زمانے میں عمریں لمبی ہوا کرتی تھیں اور قد بھی اونچے ہوا کرتے تھے۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال کے برابر تھی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 1050 سال کی عمر عطا فرمائی۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 1400 سال کی عمر پائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پھر آپ نے 950 سال قوم میں رہ کر تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ یہاں پر 950 سال کا ذکر ہے، جو کہ ان کا عرصہ تبلیغ ہے اپنی قوم میں۔ اور اتنا طویل عرصہ جب آپ تبلیغ کرتے رہے اور قوم نے بات کو نہ مانا، تو پھر اللہ رب العزت نے طوفان کی صورت میں ان پر عذاب نازل فرمایا، جس میں تمام کے تمام ہلاک ہو گئے سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ اور جب طوفان رک گیا، تھم گیا، پانی خشک ہوا، تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مزید 60 سال تک دنیا میں موجود رہے۔ تو اس حساب سے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک وہ 1050 سال بنتی ہے۔
موجودہ دور میں ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، مگر ہم ان پر بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا اتراتے ہیں۔ عمر چاہے کتنی بھی ہو، اگر کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر مل جائے، 1000 سال سے بڑھ کر، تو بالآخر ختم ہی ہو جانی ہے۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام دنیا سے جانے لگے اور ان کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے، تو ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا: اطول الانبیاء عمرا، اے نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے اللہ کے نبی، کیف وجدت الدنیا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت کو جواب دیا کہ کدار لہ بابان دخلت من احدہما وخرجت من الآخر۔ اتنی لمبی عمر عطا فرمائی تھی اللہ رب العزت نے۔ 1050 سال کی عمر دنیا میں گزارنے کے بعد ملک الموت کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ دنیا ایک گھر ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے میں نکل گیا ہوں۔ دنیا کی زندگی کی اتنی ہی حقیقت ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی ایک پل ہو کہ 100 سال گزر جاتی ہے، شانے پہ کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، مالداروں کی تو باقبال گزر جاتی ہے اور ہم غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ دوام کسی کی زندگی کو حاصل نہیں ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ اعلی میں ارشاد فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی پر ریجھے بیٹھے ہو، حقیقت میں آخرت کی زندگی بہتر ہے اور دیر پا ہے، لہذا آخرت کی فکر کرنی چاہیے انسان کو۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک 950 سال تک قوم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے باز آنے کا حکم دیتے رہے، جبکہ اس کے جواب میں آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، آپ پر سنگباری کی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کا مذاق اڑایا گیا، قوم نے ہر طرح سے آپ کو پریشان کیا، اور وہ اس لیے تاکہ آپ تبلیغ کرنے سے باز آ جائیں، دین حق کی طرف بلانے کی جو آپ دعوت چلا رہے ہیں اس کو روک دیں سلسلے کو۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تمام تکلیفوں کو، آزمائشوں کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا: انہ کان عبدا شکورا، آپ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ تکلیفوں کا آنا اور مصیبتوں کا آنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی طرف سے پیش آنے والی مخالفت اور ایذا رسانی کے باوجود دین حق کے پرچم کو بلند کیے رکھا اور تبلیغ دین میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی، اور قوم تھی کہ ماننے کی طرف آ ہی نہیں رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے بارے میں سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ انہم کانوا قوما عمین، ساری کی ساری قوم ہی اندھی تھی، یعنی ظاہری آنکھیں تو ان کی تھیں، سر کی آنکھیں تو تھی ان کی، مگر دل کی بینائی سے محروم تھے، دل کی آنکھوں سے محروم تھے، اور دل کی آنکھوں سے ہی حق و باطل میں تمیز کی جاتی ہے۔ تو پھر جب قوم نافرمانی کے راستے پر ہی چلتی رہی تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، کہ ان کو طوفان نے آ پکڑا اور اس میں ساری قوم ہلاک ہو گئی، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں سوار وہی ہو سکے جو ایمان لا چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو اور باقی کشتی والوں کو۔ سورۃ ہود میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والے تھے ان کو بچانے کی تدبیر بھی خود بتائی تھی۔ فرمایا وہاں پر کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہمارے حکم سے اور ہماری نگرانی میں کشتی آپ تیار کریں اور سارے اہل ایمان کو اس میں سوار کر لیں۔
اور وہ چھوٹی کشتی نہیں تھی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ جہاز نما بہت بڑی کشتی تھی، 450 فٹ لمبی تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ تو جو کشتی میں سوار ہوئے ان کو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کشتی کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور وہ کشتی جودی پہاڑی پر پڑی رہی اور صدیوں تک لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرتے رہے، اور اس کشتی کے تذکرے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے، اور آسمانی کتابوں میں بھی اس کے تذکروں کو محفوظ کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ کشتی کو یہاں پر بیان فرمایا گیا چونکہ کشتی کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کی مماثلت حاصل ہے، اور وہ اس طرح کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ نے اہل ایمان کو بہت ستایا، بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا، تو مسلمانوں کی 2 جماعتیں کشتی پر سوار ہو کر ہجرت کر گئیں حبشہ کی طرف، اور پھر جب وہ واپس آئیں وہ دونوں جماعتیں تو پھر بھی انہوں نے کشتی پر ہی سفر کیا۔ حدیث شریف میں کشتی میں سفر کرنے والوں کا ذکر آتا ہے، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک اللہ رب العزت نے ان کو حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا تھا، اور پھر وہاں سے وہ واپس مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ بھی کشتی کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا حال کیا تھا ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اسی میں تمہاری بہتری ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ کفر سے باز آ جاؤ، شرک سے رک جاؤ، یہ تمہیں ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، اور تمہاری حالت تو یہ بنی ہوئی ہے کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ تم اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، جھوٹے خیالات کی پیروی کرتے ہو، اوہام کی پیروی کرتے ہو۔ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے، پتھر کے اور لکڑی کے بت بناتے ہو، اور اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد ان کو سامنے رکھ کر ان کے آگے سر جھکاتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، جبکہ وہ بے جان چیزیں ہیں جو خود وجود میں نہیں آئیں بلکہ تمہارے ہاتھوں نے انہیں بنایا ہے۔ تو پھر وہ تمہیں نفع کیسے پہنچائیں، نقصان کیسے پہنچائیں؟ وہ نہ نفع پہنچانے والی چیزیں ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچانے والی۔ سورۃ انبیاء میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں، یہ کیسے تمہارے معبود ہیں جن پر تم جھکے پڑتے ہو، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہو اور ان سے پھر تم مرادیں بھی مانگتے ہو۔ تو یہ سب جھوٹ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے افترا کر رکھا ہے۔ فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک تو نہیں ہیں۔ یہ مٹی اور پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بت جو تمہارے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، یہ تمہیں کہاں سے روزی پہنچائیں گے؟ یہ تمہاری حاجتیں کیسی پوری کریں گے؟ فرمایا اگر تم روزی چاہتے ہو فابتغوا عند اللہ الرزق، تو روزی کو اللہ کے ہاں تلاش کرو، کیونکہ سورۃ ہود میں ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں چلنے پھرنے والے ہر جاندار کی روزی تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی سب کو روزی پہنچانے والے ہیں۔ زمین میں رہنے والے انسان ہوں، چرندے پرندے ہوں، یا باقی جانور ہوں، یا سمندر اور پانیوں میں رہنے والے جانور، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے ہوں، یا ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، ان سب کو روزی دینے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں اپنی روزی تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور عبادت بھی اللہ ہی کی کرو، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ کفر اور شرک سے بڑھ کر اور ناشکری کی بات کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نعمتیں عطا کرنے والے کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانا یہ نعمتوں کی ناشکری ہی تو ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا اپنی قوم سے کہ تم ناشکری کیوں کرتے ہو، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ فرمایا آج تم ناشکری تو کر رہے ہو، مگر یاد رکھو الیہ ترجعون، تم سب کو اسی ذات کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں پر تم نے ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور تم سے حساب لیا جائے گا۔ اور اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج ہی انتظام تمہیں کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم اللہ کے رسولوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے کتنی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں بھی پہنچائیں، اور کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جو اس وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا انجام دیکھ لیا جائے۔ اور فرمایا کہ آج بھی اللہ کا قانون وہی ہے، اگر تم اللہ کے آخری پیغمبر کو بھی جھٹلاتے رہے تو یاد رکھو وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو اللہ کا پیغام کھول کر پہنچا دینا ہے، اس کے بعد اسے تسلیم کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ ہمارے رسول نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے، پیغام حق تم تک پہنچا دیا ہے، اب اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جو پچھلی قوموں کا ہوا۔ فرمایا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے کس طرح پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا فرمایا، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دہرائے گا، یعنی دوبارہ پیدا فرمائیں گے، اور پھر حساب و کتاب کی وہ منظر آئے گی۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے دہرائے جانے کا مشاہدہ ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک فصل اگی ہے اور پھر وہ فصل تیار ہوئی، پک گئی، اس کو کاٹ لیا گیا، زمین بنجر ہو گئی، زمین کو صاف کر لیا گیا، پھر جب سیزن آتا ہے تو پھر اسی زمین میں پھر وہ دوبارہ وہی فصل دوبارہ اگتی ہے۔ اسی طرح پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، ایک بار ان چیزوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر جب موسم دوبارہ آتا ہے تو پھر وہ چیزیں دوبارہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں کے مرنے کے بعد بھی جب قیامت قائم ہوگی تو تمام انسانوں کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور پھر وہاں پر ان سے زندگی، دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب لیں گے۔ فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر، اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ جب پہلی مرتبہ اس ذات نے بغیر کسی ماڈل اور بغیر کسی نمونے کے انسان کو پیدا کر دیا تو اب دوبارہ اسی شکل میں پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ فرما دیجئے سیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھ لیجئے، فانظروا کیف بدأ الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پہلے کیسے پیدا کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر وہ دوسری بار بھی ان کو اٹھائیں گے روز قیامت۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت یقین آئے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جب قدرت کے مالک اللہ تعالی ہی ہیں تو پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یعذب من یشاء، جس کو چاہیں سزا دیں، مگر سزا وہ اسی کو دیتے ہیں جو سزا کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اعلان ہے، سورۃ قاف میں ہے وما انا بظلام للعبید، کہ میں اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، وہ تو رحم کرتے ہیں جس پر چاہیں۔ جو بندے تعصب سے، ضد و عناد سے پاک اور صاف ہوتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہاں پر پیش ہو کر اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہے۔ فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے، پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔
اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تمہیں پکڑ لیں گے. کیونکہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے نا کہ جو جرم کرنے والے ہوتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قانون کے ہاتھ سے بچ نکلتے ہیں، قانون کی گرفت سے بچ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پکڑنے والے ان کو عاجز آ جاتے ہیں مگر وہ ہاتھ نہیں آتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہٰذا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا. اور فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اس ذات کے بغیر تمہارے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. ہر ایک کا کام بنانا وہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی پکڑتے ہیں تو پھر مدد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جو چھڑا لے اللہ کی پکڑ سے. فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ کی آیات میں توحید ہے، رسالت ہے، اللہ کی احکام ہیں اور شریعت ہے، یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. جس نے ان چیزوں کا انکار کیا اور ملاقات سے انکار کیا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کیا، تو فرمایا اولئک یئسوا من رحمتی، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہی رہیں گے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.